ریکارڈنگ سٹارٹ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ ومما قال فیہ ابن المبارک رضی اللہ عنہ، لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ بأحکام وآثار وفقہ کآیات الزبور علی صحیفہ وما فی المشرقین له نظیر ولا فی المغربین ولا بکوفہ یبیت مشمرا سحر اللیالی وسام سحارو للہ خیفہ۔ ٹھیک ہے جی، تو اب اسی کے اوپر بات کریں گے۔ ابن مبارک نے جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو اشعار کہے ہیں وہ کیا ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ لقد زان البلاد ومن علیہا، کہ سجا دیا شہروں کو اور جو ان میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے امام المسلمین ابو حنیفہ، امام المسلمین ابو حنیفہ نے۔ تو اب یہ اسی کے اوپر قولہ، وہ انچائی اوپر تھا نا کہ یہ اس میں سے لقد زان البلاد من الزین، یہ کس سے ہے؟ زین سے، زینت جس میں نا سجانے کے، سجنا سجانا وغیرہ، تو یہ جو ہے نا یہ اس میں سے لقد زان من الزین ضد الشین، یہ شین کی ضد ہوتا ہے کہ جی زین جو ہے جانا جو ہے یہ شین کی ضد ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں یقال زانہ و ازانہ و زینہ، ٹھیک ہے، تو یہ ازینہ یہ جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے اس میں سے کما فی القاموس، جیسا کہ قاموس میں ہوتا ہے۔ والبلاد جمع بلد، بلاد کیا ہوتی ہے؟ یہ بلد شہر کی جمع ہے۔ کل قطعۃ من الارض، ہر زمین کا وہ ٹکڑا، مستحیزۃ جو کہ کیا ہوتی ہے؟ جو جدا ہوتا ہے، جو باقاعدہ جس کو آپ کیا کر سکتے ہو، جس کی پہچان ہوتی ہے، جس کی کوئی حد بندی ہوتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ عامراتن او غامرہ، چاہے وہ آباد ہے یا وہ کیا ہو گیا ویران ہو گیا، لیکن کیا تھا اس میں سے ہر چیز۔ ومن علیہ ای اہلہا، کہتے ہیں ومن علیہ سے کیا مراد ہے؟ ای اہلہا، اس لیے شعر کیا ہوگا کہ سجا دیا امام ابو حنیفہ نے شہروں کو اور اس کے رہنے والوں کو۔ ومن علیہ سے مراد ای اہلہا۔ وقولہ باحکام، کہتے ہیں یہ جو احکام ہے آگے جو آ رہا ہے متعلق بزانہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ متعلق ہے زانہ کے ساتھ، فعل ہے، آپ کو پتہ ہے جار مجرور آ گیا، اس کے بعد باحکام آثار، یہ جو آ رہا ہے لقد زانہ باحکام، تو وہ متعلق ہوگا کس کے ساتھ؟ زانہ کے ساتھ پھر۔ اچھا جی، وہ آثار احکام کے ساتھ اور آثار کے ساتھ انہوں نے کہا نا، اور فقہ اور فقہ کے ساتھ جو ہے، تو یہ جو ہے اب دیکھو کہتے ہیں وہ وجہ ذالکا، اس کی وجہ کیا ہے کہ ان استنباط الاحکام شرعیہ، کہ احکام شریعہ کا جو استنباط ہوتا ہے، وہ تدوینہا، ان تدوینہا، اور اس کو تدوین کرنا، اس کو مدون کرنا، اس کو وہ تعلیمہا، اور اس کی تعلیم کرنا، سبب تعلیم للناس، لوگوں کے لیے، سبب للعمل بہا، دیکھو تم پہلے لوگوں کو سکھاؤ گے تو پھر لوگ اس پہ کیا کریں گے؟ عمل کریں گے نا۔ تو اب کیا ہوگا؟ تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ یہ کیا کر دیتا ہے؟ یہ لوگوں کو مزین کر دیتا ہے، ان کو جو ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے سکھایا۔ ولا شک ان الانقیاد للاحکام شریعت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ احکام کے اوپر جو عمل کرنا ہے، اس کی پیروی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ان الانقیاد للاحکام شریعت، ٹھیک ہے نا، اور اچھا جی، ان الانقیاد وعمل اچھا جی عمل الحکام بہا والرعیت زین للبلاد والعباد، اچھا جی، اور حکام کا اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ عمل الحکام بہا، اور حکام کا اس کے اوپر عمل کرنا، اور اس سے رعیت ورعیہ، اور رعیت کا زین للبلاد والعباد، یہ کیا ہوتا ہے؟ زین، یہ سجاوٹ کا باعث ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سجاوٹ کا حکام بھی ہے، اور رعیت ہے زین للبلاد والعباد، زین للبلاد، شہروں کے لیے سجاوٹ اور بندوں کے لیے بھی، یہ جو ہے نا اس کے کیا ہوتا ہے؟ مزین کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ ینتظم، کہتے ہیں کہ جی ینتظم بھی امر المعاش والمعاد، ینتظم بھی، اس سے ینتظم،
عمل کرنا ان چیزوں کے اوپر، اس سے ینتظم بھی انتظام ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے امر المعاش والمعاد، معاش اور معاد کا جو انتظام ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے، احکام پہ عمل کرنے کے ساتھ۔ وہ بِضِدِّهِ الجہل والفساد، اور اس کا اپوزٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جہل اور فساد ہوا کرتا ہے۔ فَإِنَّهُ شَيْءٌ، تو وہ تو کیا ہے؟ وہ شین ہے، وہ تباہی کا باعث بنتا ہے، سجاوٹ کا باعث نہیں بنے گا، یا اس میں وَدِمَارٌ لِلدِّيَارِ، دیمار کا مطلب ہلاکت کا باعث ہوگا، دمار للبلاد، اور وہ ہلاکت کا باعث ہوگا، والآمار، اور بستیوں کی جو ہے نا، جو آباد شدہ جگہیں جو ہوتی ہیں۔ قولہ و آثار، جمع اثر، آثار جمع ہے اثر کی۔ قال النووی فی شرح المسلم، امام نووی کہتے ہیں شرح مسلم کے اندر، کہتے ہیں الاثر عند المحدثین یعم المرفوع والموقوف کالخبر۔ اب یہ حدیث کی دیکھو بتا رہے ہیں نا بھی احکام و آثار، کہ آثار جو چیز تھی یہ کیا ہوتے ہیں؟ تو ایک اثر کی جمع ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ محدثین کے ہاں جو ہوتا ہے یہ مرفوع کو بھی شامل ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہو کہ مرفوع حدیث کو ہوتی ہے جس کی انتہا کیا ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو، ٹھیک ہے نا۔ منتہا کے اعتبار سے بھی حدیث، یہ مرفوع، موقوف وغیرہ یہ کیا ہوتی ہیں؟ حدیث کی قسمیں ہوتی ہیں منتہا کے اعتبار سے، کہ ان کی انتہا کدھر ہوتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ یوم المرفوع والموقوف، اور مرفوع کے بعد کیا ہوتی ہے؟ موقوف صحابی کے اوپر جا کے جو رکتی ہے، کل خبر ہے، جیسے کہ خبر بھی جو ہے۔ والمختار اطلاق علی المروی مطلقاً، تو کہتے ہیں اثر مطلقاً یوں بولا کرو کہ مروی، جس چیز کو روایت کیا گیا ہو، چاہے وہ مرفوع ہے چاہے وہ موقوف ہے، جو بھی ہے اس کو اثر کہا جاتا ہے۔ سواء کان عن الصحابی ہے، چاہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، او المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وخصہ فقہاء خراسان بالموقوف علی الصحابی والخبر مرفوع۔ اچھا، یہ خراسان کے جو تھے فقہاء، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ حدیث کی جو وخصہ فقہاء خراسان بالموقوف علی الصحابی، کہتے ہیں موقوف ہوتا ہے جو صحابی کے اوپر ہو، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ وہ خبر وہ ہوتی ہے جو مرفوع ہوا کرتی ہے، کہ اثر اور خبر میں فرق ہے، خراسان والے یہ کہتے ہیں۔ باقی کہتے ہیں کہ نہیں، اثر اور خبر میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، دونوں ایک ہی طرح بولی جا سکتی ہیں، کہ نہیں تو اثر اس کو بولو جو صحابی کا قول ہو، اور خبر اس کو بولو جو کہ کیا ہو، اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قول کی۔ وَلَقَدْ كَانَ رحمہ اللہ تعالیٰ امام فی ذالک، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں میں کیا تھے؟ یعنی ان تمام چیزوں کے اندر امام تھے۔ فَإِنَّهُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ امام صاحب نے یہ علم لیا تھا، انہوں نے یہ جو علم لیا، کیسے اس کو وہ کیا؟ کہتے ہیں کہ جناب فَإِنَّهُ أَخَذَ الْعِلْم، انہوں نے علم کو لیا، فَإِنَّهُ أَخَذَ عنه، جی کہتے ہیں کہ جی فَإِنَّهُ أَخَذَ الْحَدِيثَ عَنْ 4,000، کہتے ہیں 4,000 جو ہے نا علماء سے، جو ہے نا شیخ من ائمۃ تابعین وغیرہ، ان میں سے تابعین اور ان میں سے انہوں نے علم حاصل کیا، 4,000 اساتذہ۔ ومن ثم ذکر الذهبی وغیرہ فی طبقات الحفاظ من المحدثین، اسی لیے ان کو جو ہے نا حفاظ من المحدثین، یعنی حفاظ کا شمار کیا گیا، ذہبی نے وغیرہ نے، جو حفاظ جو ہوتے ہیں یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ محدثین کی خاص اس میں سے ہوتے ہیں، تو یہ ان کے بارے میں ان کو شمار کیا گیا حفاظ میں سے۔ کہتے ہیں ومن زعم، اچھا جی، ومن زعم قلۃ اعتناء بالحدیث فهو اما للتساہل او حسدہ، ٹھیک ہے۔ اس کیف یتعطی ممن ہوا کذالک استعمال مسلم سنتوں، اچھا بہت سے لوگ ہیں نا، یہ غیر مقلدین بھی آپ دیکھو گے تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مجھے امام صاحب کو نا صرف 17 حدیثیں یاد تھیں، یہ کہتے ہیں امام صاحب کو صرف 17 حدیثیں یاد تھیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا تھا۔ اچھا جی، 17 حدیثیں یاد تھیں، تو اتنا بڑا کام جو ہے نا اتنی آسانی کے ساتھ کیسے وہ کر لیا انہوں نے؟ اگر 17 حدیثیں یاد تھیں، اتنا استنباطات جو ہیں، اور حدیث سے جو استنباط کیسے کر لیے پھر؟ تو یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ ضد بازی کے اوپر جو، تو کہتے ہیں کہ ومن زعم قلۃ اعتناء بالحدیث ہے، کہ جناب علی
کہ امام صاحب نے حدیث کی طرف جو یہ گمان کرتا ہے کہ امام صاحب کی توجہ نہیں تھی حدیث کی طرف، یا تو یہ بندہ حاسد ہے ان سے، یہ جو ہے نا، تو یا یہ کیا تساہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، سستی کی وجہ سے اس نے دیکھا ہی نہیں امام صاحب کی جو کام ہے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے سستی کی وجہ سے، یا یہ حسد کی بنیاد پہ یہ بندہ جو ہے نا کیا کر رہا ہے، امام صاحب کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ جی ان کو تو اتنی حدیثیں یاد تھیں، اتنا تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے اس کیف یتعطی ممن ہوا کذالک، کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس کیف یتعطی، اور کوئی بندہ ایسی ممن ہوا کذالک استنباط مسلم استنباط من مسائل، کہ ایک آدمی اتنے استنباطات کیسے کر لیتا ہے پھر مسائل سے جتنے امام صاحب نے کیے ہیں، مع انه اول ما استنبط من الادلة على الوجه المخصوص من المعروف فی کتب اصحابی، اور باوجود اس کے کہ وہ کیا تھے، پہلے وہ تھے استنباط کرنے والے تھے من الادلة على الوجه المخصوص المعروف فی کتب اصحابی، کہ جو ہے انہوں نے اس طریقے پر حدیث سے جو استنباط کیا، انہوں نے سب سے پہلے آدمی ہیں جو کہ ان کی جو امام محمد کی کتابوں میں موجود ہیں اس میں سے، وَلِأَجَلِ اشتغال بهذا الأهم لم يظهر حدیث فی الخارج، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں ان کا مشغول ہونا مسائل کے استنباط کے اندر، ٹھیک ہے نا، لم یظہر حدیث فی الخارج، تو کہتے ہیں کہ اس لیے ان کی وہ حدیث ظاہری طور پہ حدیث کی انہوں نے وہ اس طریقے سے اس کے نے بیان نہیں کیا، کما ان ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما لما اشتغل بمسائل المسلمین العمل لم يظهر عنه من روایت الاحادیث مثل ما ظهر عن صغار الصحابہ، اس طرح ابو بکر اور حضرت عمر وغیرہ، جب ظاہری بات ہے یہ تو بہت قریبی وہ تھے، جب یہ لوگوں کے اس میں مشغول ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، مسائل کے اندر، اور ان میں سے تو ان سے اتنی حدیثیں نہیں آتی ہیں اتنی چھوٹے صحابہ سے آتی ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں وکذالک مالک و شافعی لم یظہر مثل ما ظہر امن تفرغ لروایت ابی زرع، تو کہتے ہیں اس لیے دیکھو امام مالک امام شافعی سے اتنی روایات نہیں آئیں گی جتنی کہ کیا ہیں، جیسے ابو زرع اور ابن معین الاشتغال لما بذلک استعمال، دیکھو یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہو، بتایا تھا آپ کو، دو طبقات ہو گئے تھے، ایک تھا جس کو اصحاب الحدیث کہا جاتا تھا، جو حدیث کے اندر جو وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور ایک جو تھا وہ کیا کہلائے کہ اہل الرائے کہلائے، اہل الرائے، فقہ سے، رائے سے مراد فقہ کی جو تھی، اور بتایا تھا آپ کو کہ جی کتنا امام صاحب کے بارے میں تو خاص طور پہ جو ہے وہ استعمال ہونے لگا کہ جی اہل الرائے، اور اہل حدیث بھی یاد رکھنا کہ اہل حدیث جو ہے نا یہ علمی اصطلاح ہے، اہل حدیث، ٹھیک ہے نا، یہ جو آج کل جو لوگ ہیں یہ غیر مقلد ہیں، یہ اہل حدیث نہیں ہے، کیونکہ اہل حدیث کا مطلب اگر یہ مان لیا جائے جو قرآن اور حدیث کو، صرف حدیث کو، قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر جو پرویزی ہیں جو صرف قرآن کو مانتے ہیں، پھر وہ بھی اپنے آپ کو، پھر وہ بھی کیا کہتے ہیں، اہل قرآن کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، اہل حدیث نہیں ہوتا لفظ، جو ہے غیر مقلد ہوتا ہے، غیر مقلد کا مطلب ہے کہ جو کسی کی تقلید نہ کرتا ہو، اہل حدیث تو علمی اصطلاح تھی، وہ حضرات جنہوں نے اپنے آپ کو کیا کیا تھا، حدیث والے ہیں نا، حدیث والے یعنی حدیث کے اوپر جو انہوں نے کیا کیا، ورنہ تو پھر یہ بات بہت آگے رکھ جاتی ہے کہ جی اس میں سے اب، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو تھے ابھی ابصرہ وغیرہ، اور یہ ٹھیک ہے، انہوں نے حدیث کی خدمت کی، اس لیے محدثین اور بھی بہت سے آئے ہیں جنہوں نے اس میں، تو کہتے ہیں کہ جناب علی، اچھا جی، اللہ ان کثرت روایات اللہ کثر بدون روایت لیس فیہ کثیر و مدام، اچھا جی، اللہ ان، اور یاد رکھو ان کثرت روایات بدون درایا، یہ روایت کی کثرت جو ہوتی ہے بغیر اس درایت کے بارے میں، جانتے ہیں نا، ایک روایت ہوتی ہے درایت کی سمجھ، لیس فیہ کثیر و مدام، اس میں کثیر مدہ نہیں ہے، بل، ٹھیک ہے نا، بل اخذ له ابن عبد البر بابا فی ذمہ، ابن عبد البر نے تو ایک باب قائم کیا ہے اس کی مذمت میں، ثم قال الذی علیہ فقہاء جماعت المسلمین ضم الاکثار من حدیث بدون توقع،
الذی علیہ فقہاء چاہیے کہتے ہیں مسلمین کی جماعت کے جو فقہاء ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی وعلماؤہم ضم الاکثار من حدیث کہ جی مذمت ہے وہ حدیثیں بیان کرنا من بدون تفکر و تدبر بغیر تفکر اور تدبر کے. وقال ابن شبرمہ اچھا جی اقلیل روایت تفقہ روایات کیا کر کم بیان کر اور تفقہ کر سمجھ بوجھ پیدا کر. قال ابن مبارک لیکن الذی لا تعمد علیہ الاثر خذ من الرائے ما یسر لک الحدیث. تو یہ ان کہتے ہیں کہ جی کہتے ہیں کہ عقل روایت تفقہ. وقال ابن مبارک لیکن الذی اچھا یہاں پہ لیکن الذی ہے اور ہمارے پاس جو ہے نا میرے پاس اچھا لیکن الذی وقال ابن اچھا لیکن الذی نا لیکن الذی تعتمد علیہ الاثر وخذ من الرائے ما یفسر لك الحدیث. لیکن کہ چاہیے کہ وہ کیا کرے کہ ایک منٹ ہے ایک منٹ. اچھا اب تو یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ ایک آدمی کیا کرتا ہے کہ کثرت سے حدیث بیان کرے لیکن اس کی کیا نہ ہو اس کی سمجھ نہ ہو اس میں سے. تو کہتے ہیں کہ وہ قال ابن شبرمہ ابن شبرمہ جو ہیں یہ بھی کیا ہیں فقیہ ہیں کوفہ کے جو ہے نا ابن شبرمہ ٹھیک ہے یہ. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ قال ابن شبرمہ اقل روایت تفقہ کہ روایات کم بیان کر اور کیا کر تفقع اختیار کر تفقع اختیار کر یعنی اس کی سمجھ بوجھ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تفقع جو ہے نا یہ آئے گا تفقع جو ہے نا یہ اس کو ہونا چاہیے کہ جی تو تفقع اختیار کر سمجھ بوجھ جو ہے نا اختیار کر ٹھیک ہے. تو اب کہتے ہیں کہ وقال ابن المبارک ابن مبارک جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب علی لیکن الذی تعتمد علیہ الاثر وخذ من الرائے ما یفسر الحدیث. ٹھیک ہے نا کہ مطلب ہے کہ اعتماد تو کس پہ ہو ٹھیک ہے نا اور اثر کے اوپر ہو اس میں سے لیکن کیا خذ من الرائے ما یفسر لک الحدیث اور تو رائے میں سے وہ لے جو تجھے کیا کرے بیان کرے حدیث کو وخذ من الرائے ما یفسر لک الحدیث اس میں سے. تو یہ بھی بتا دیا گیا. ومن آثار ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما یفیدہ قول لا ينبغي للرجل ان يحدث من الحدیث الا بما يحفظ يوم سمعه الى يوم. اچھا اب جو امام صاحب نے پھر حدیثیں اتنی کم کیوں بیان کی ہیں کہتے ہیں امام صاحب کے جو آثار ہیں عذر میں سے کہ جی اب یہ کہا جائے کہ امام صاحب نے حدیثیں کیوں اتنی کم بیان کریں تو امام صاحب کا اصل میں یہ جو ہے نا ایک ایک بات ملتی ہے کہ جناب لا ينبغي للرجل ان يحدث من الحدیث ایک آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ حدیث بیان کرے مگر یہ کہ الا بما يحفظه کہ جب جو اس نے یاد کیا اس کو ایسے ہی یاد رکھا ہو جیسے یوم سمعه جس دن اس نے کیا تھا اس کو سنا تھا ٹھیک ہے نا اور اس وقت الی یوم یحدث به اس وقت تک جس دن وہ بیان کر رہا ہے. گویا امام صاحب یہ فرماتے تھے کہ اتنا آپ کو کیا ہونا چاہیے آپ کی وہ ہونا چاہیے حافظہ کہ جس دن آپ نے سنا تھا اور جس دن آپ بیان کر رہے ہیں وہ ویسے ہی آپ کو یاد ہو حدیث ذرا سا بھی فرق نہ آیا ہو. وَهُوَ لَا الروایت الا لمن حافظ گویا امام صاحب کے نزدیک روایت وہی بیان کر سکتا ہے جس نے کیا اس کو یاد کیا ہوا ہو. ٹھیک ہے تو یہ اس طرح وہ آ گیا. اچھا جی اچھا آگے چلتے ہیں جناب علی. کہتے ہیں کہ جناب وروى الخطيب عن اسرائیل ابن یونس
خطیب بیان کرتے ہیں اسرائیل بن یونس سے انہو قال نعم الرجل النعمان، کتنے اچھے آدمی تھے نعمان جو ہے نا، ما کھانا اچھا جی ٹھیک ہے نا، ما کھانا جو ہے نا وہ کتنے جو ہے نا ما کھانا احفظہ، کہ انہوں نے حدیثوں کو کیا کیا تھا، یاد کیا تھا، لکل حدیث فی، ہر اس حدیث کو یاد کیا جس کو کیا تھے وہ، جس میں فقہ پائی جاتی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے سب سے زیادہ یعنی اس کو یاد کرنے والی کل حدیث فی کی فکر وہ، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جی وہ اشد فحسہ عنہ وعالمہ بما فیہ من الفقہ، ٹھیک ہے نا، کہ جناب وہ کیا تھے زیادہ ما کان احفظ لکل حدیث فی فقہ، ایک منٹ اسٹارٹ کیجیے، اچھا جی، تو اب کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو یہ ہے ما کان احفظہ لکل حدیث فقہ، یعنی امام صاحب کیا تھے فقہ کو جو تھے جس کی حدیث کے اندر کیا تھی فقہ تھی، وہ سب سے زیادہ اصول کرنے والے تھے، اس کو یاد کرنے والے تھے، وہ اشد فحصہ عنہ، اور اس کی اس کو کیا کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ خود کریت کرنے والے، کسی چیز کو تلاش کرنا، سب سے زیادہ کیا کرتے تھے اس چیز کی جو تلاش کرنا اس کے بارے میں اس حدیث کی، تو وہ جو تھے نا وہ وہ اس کے جو تلاش کرنا جو ہے اس میں سب سے زیادہ تھے، اور تو اشد دفع یعنی وہ سب سے زیادہ اس کو تلاش کرنے والے کے لیے، جس اس کی خود کریت کرنے والے، اس کی گہرائی میں جانے والے، وہ عالمہ، اور اسی طرح ہی سب سے زیادہ جاننے والے، ٹھیک ہے نا، اس کی سمجھ کے اعتبار سے جو تین فقہ کے اعتبار سے، وہ تمام فی الخیرات لسان ابن حجر، تمام بحث جو ہے وہ ابن حجر کی کتاب کے اندر وہ موجود ہے اس میں سے، یعنی امام صاحب جو تھے وہ کیا تھے ان چیزوں میں سب سے زیادہ آگے تھے، یہ تو ہو گیا قولہ وفقہ، کہتے ہیں المراد بہ ما یعم التوحید، کہ اس سے مراد کیا ہے کہ جو ہے نا فقہ سے مراد توحید کو بھی شامل ہے، فإن الفقہ کما عرف الامام معرفۃ النفس ما لها وما علیها، اصل میں امام صاحب نے جو تعریف کی ہے نا فقہ کی، وہ کیا ہے معرفۃ النفس ما لها وما علیہا، یہ امام صاحب کی تعریف ہے کہ معرفۃ النفس ما لها وما علیہا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے امام صاحب کی تعریف میں کہ نفس کے لیے جو نفس کے لیے فائدہ مند چیزیں، اور اس میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں سب شامل آ جاتے ہیں، اس میں اخلاق بھی شامل تھا، اس میں یعنی علم تصوف بھی شامل تھا، علم العقائد بھی شامل تھا، اس میں سے معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، یعنی ان چیزوں کا پہچاننا جو انسان کے لیے کیا ہیں فائدہ مند ہیں، اور جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، تو ان چیزوں کو سب کو پہچاننا، تو یہ جناب معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، تو یہ توحید کو بھی شامل تھا، یعنی علم العقائد کو بھی شامل ہے، سب چیزوں کو شامل ہے، قولہ کا آیات الزبور، یوں پر آئے نا وفقہ کا آیات الزبور، کہتے ہیں تشبیہ فی الایضاح والبیان، مطلب ہے کہ اس کو تشبیہ جو دی گئی ہے کہ آیات الزبور علی صحیفہ، تشبیہ جو دی جا رہی ہے یہ اشکال ہے کہ ایضاح اور بیان کے اندر ہے، لا فی الاحکام، احکام کے اندر نہیں ہو سکتی، کیوں؟ لأن الزبور مواعظ، زبور جو تھے داؤد علیہ السلام پہ جو اتارا گیا وہ کیا تھی اصل میں، وہ کچھ مواعظ کا مجموعہ تھا، وعظوں کا، نصیحتوں کا مجموعہ تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس میں سے اس لیے تشبیہ دی جا رہی ہے، یا تمیل ان تشبیہ فی زینت ہے کہ یہ جو تشبیہ ہے یہ زینت کے اعتبار سے، والمعنی انہ زانا، اچھا جی، انہ زانا ما ذکر کما زینت النقوش التروسا، کہ جناب انہوں نے کیا کیا ہے یہ ہم اس میں سے یہ کہتے ہیں کہ انہو زان ما ذکر، انہوں نے اچھا یہ انہوں نے تشبیہ دی ہے
اس میں سے جیسا کہ آپ یوں کہہ لو کہ انہو زان موضوع کمازین نقوش، کہ انہوں نے اس کو سجایا ہے، جو بیان کیا رہا ہے کما زینت النقوش التروس، کہ جیسا کہ نقوش کیا کرتے ہیں تروس، اس کی جیسے تختیوں کو یا کسی اس کو جو ہے نا یہ اس کو تشبیہ، اس کو مزین کرتے ہیں نقوش جو ہیں، تو تو اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں. آگے آگے جی. چلیں جی بس اس کو اتنا رکھیں پھر. فما فی المشرقین، یہ ایسے ہی جو لہو نذیر والا فی المغربین والا بالکوفہ، یہاں سے پھر ہم جو ہے نا کل انشاءاللہ کریں گے کہ اس میں سے بس کتنے رکھتے ہیں. اچھا